طرفہ ہی ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے بہت باتیں سیکھتا ہوں. آپ ایک مسلمہ مستند براڈ کاسٹر ہیں، یعنی جو آپ کی ایک بڑی طے شدہ اعلیٰ حیثیت ہے. لوگ آپ کے بڑے فین ہیں، میں بھی آپ کا فین ہوں. تو میں آپ سے سیکھتا رہتا ہوں کہ اچھا بات چیت کیسے کرنی ہے. تو جیسے میں آپ سے سیکھتا ہوں تو پھر آپ بھی تو کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور آپ کی تو مسلمہ حیثیت ہے ہی ایک استاد کی، ایک مینٹور کی. اور پھر جو ایڈکشن سائیکیٹری ہے اس میں تو آپ کہتے ہیں بتاؤں بھی نہ، پھر میں کیسے، مطلب یہ کیسے نہ بتاؤں کہ آپ کا 40 سال کا تجربہ ہے اس میں. اچھا، یہ آپ نے اچھا بنایا آئیڈیا. اچھا، لیکن مجھے دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ میں اتنا پرانا ہوں. ماشاء اللہ، یو آر کیپنگ یور سیلف ویری فٹ. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ. مجھے بھی لگتا ہے جیسے کہ میں ویسا ہی ہوں. مجھے لگتا ہے 35 سال کے بعد میری عمر سٹاپ ہو گئی ہے. میں وہ 35 سال کا جب تھا، جیسا میں تھا 35 سال کی عمر میں، تو اب بھی میں ویسا ہی ہوں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ اوور دا ایئرس ماشاء اللہ آئی فائنڈ یو مور انرجیٹک، مور فل آف لائف، اینڈ ود ایوری پاسنگ ایئر یو نو آئی گیٹ دیٹ کائنڈ آف فیلنگ. اللہ کی دین ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ اس کے کرم سے ہوتا ہے. پھر انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو پھل دیتا ہے، اس کو رنگ دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی جسمانی صحت پہ اگر آپ کام کرتے ہیں، اپنی ذہنی صحت پہ کام کرتے ہیں، تو نتائج کافی واضح طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں. تو کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے نا. تو اللہ کا قانون بھی تو یہی ہے نا. اللہ بھی تو کہتا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا تو پھر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا. تو جب ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ ہماری طرف دیکھتا ہے. تو یہ میوچول ہے نا. یہ بھی تو پھر دیکھنا دونوں جانب سے ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ صرف قوموں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے ان کے اوپر حکمران بھی آ جاتے ہیں. انسان جو اپنی پرسنل لائف میں بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، جیسی وہ ایفرٹ کرتا ہے ویسی رزلٹ بھی آتا ہے. بالکل. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں پھر ہم اپنی ڈائریکشن چنتے ہیں اور گول سیٹنگ کرتے ہیں، قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم سب اپنے فیوچر کو بنا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہتا. جب کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب کوئی اپنے فیوچر کو بنا رہا ہوتا ہے تو اللہ تو پھر بہت پیار کرنے والا ہے. فیوچر بنانے والوں کے وہ پوری طرح ساتھ دیتا ہے. وہ تھوڑی محنت کرتے ہیں تو زیادہ رنگ لگاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک بیج بوتا ہے کسان جی، تو اس کا پھل کتنا آتا ہے. تو اسی طرح انسان کی کوششوں میں اگر کوئی کمی بھی رہ جائے جی، تو وہ اللہ پوری کر دیتا ہے. پر شروع تو کرنا ہے نا. پہلا قدم تو اٹھانا ہے. اور جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمت بھی زیادہ آ جاتی ہے. صرف شروع کرنا مشکل ہوتا ہے. 10,000 میل کا سفر بھی ہو تو آغاز پہلے قدم سے ہوگا. اور یہ پہلا قدم ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ذرا سستی ہو رہی ہوتی ہے نا. انسان ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی گرومنگ کریں، اپنی ٹریننگ کریں تو پھر ہم وہ سستیوں سے نکل جاتے ہیں. پھر ہم قدم آگے بڑھانے لگتے ہیں. اور جب قدم آگے بڑھانے لگتے ہیں تو اس کے نتائج آنے لگتے ہیں. تو اس سے موٹیویشن آتی ہے، اس سے مزہ آتا ہے، پھل ملتا ہے. تو ہماری زندگی میں تو ہمیشہ یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں پھل اس سے زیادہ ہی ملتا ہے. اور وہ میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ جو لوگ کسی کام پہ جاتے ہیں یا کسی کام کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہاف دا ورک از شوئنگ اپ. یعنی کہ آپ اگر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اپنا آ جاتے ہیں تو ہاف دا جاب از ڈن اینڈ دا ریسٹ از یو ہیو ٹو فالو اٹ اپ. ہاں، اس دنیا کا نظام مجھے کچھ ایسے چلتا ہوا لگتا ہے کہ جب ہم کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غائبی مدد بھی ساتھ ملتی ہے. لیکن اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. پھر غائب اللہ ہو جانا ہے. اچھا جی، ہم نے ایسا کیا کہ فرائیڈے کو آپ کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے یو آسک فار اٹ 5 سے 6 بجے ولنگ ویز کے پیج پہ. اور اس کے بعد کل کا جو دن آ رہا ہے سیٹرڈے کو آپ ناظرین ہم دونوں کو لائیو دیکھ سکیں گے اردو پوائنٹ پہ. اور ساتھ میں کل 5 بجے ہم آپ کے لیے ایک اور ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں، سینئر کاؤنسلر اور سینئر سائیکالوجسٹ، ان کے ساتھ بھی کل ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں سیٹرڈے کو بھی 5 بجے. اس کے علاوہ منڈے کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں فریحہ. اسی طرح سے ہم وینسڈے کو جو ہے پروگرام ندیم نور صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں، آپ بھول گئے. ٹیوزڈے کو طلحہ صاحب بھی پروگرام کیا کریں گے، سولو پروگرام کیا کریں گے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام اچھا ہوگا.
جس میں طلحہ صاحب بتائیں گے جو سائیکالوجسٹ ہیں. یہ جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں جی بالکل. یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اپنے موڈ اور مزاج اور خیال کی حفاظت کی جائے کہ نشہ کبھی کرنے تک نوبت ہی نہ آئے. زبردست. یعنی پریونٹیو کام کریں گے. جیسے پولیو کے قطرے پلا دیں کسی کو تو پھر اسے تو پولیو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو مجھے بھی سرپرائز ملا ہے کیونکہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی اور میں جو ہے اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز. سو ٹیوزڈے کا سلاٹ بھی ہمارا ماشاءاللہ ہوگا. وینسڈے کو ندیم نور صاحب ہیں اور ان کے ساتھ آمنہ نواز ہیں جو کہ آپ نے پروگرام دیکھا بھی جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے حکم کے مطابق وہ موڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں ہو گیا. سو وینسڈے کو وہ پروگرام ہوگا. اسی طرح تھرسڈے کو ہم چلے جائیں گے اسلام آباد اور وہاں سے ہمارے لیے پروگرام ارسلان اور ہمارے جو گروپ ڈائریکٹر ہیں طلال زبیر صاحب جی وہ پروگرام لے کے آئیں. وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ کسی پیارے کی زندگی میں کیسے دخل دیں جب کوئی پیارا پٹری سے اتر رہا ہو جی اور واپس آنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسروں کی زندگی میں دخل تو ہمیں دینا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے نا. ایسے تو نہیں نا دھونس دھاندلی کرنا یا کسی کی بستی شروع کر دیں یا اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوتے. زمانہ بہت بدل گیا ہے. بڑے احترام سے, بڑے پیار سے, بڑے شائستہ طریقوں سے, شگفتہ طریقوں سے, درخشندہ طریقوں سے تو ہم بہت اچھے طریقوں سے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو بدلنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں. تو طلال زبیر صاحب اس میں مہارت رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ارسلان سلیم ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں اسلام آباد میں. تو اسی طرح پھر کراچی بھی تو ہے نا بھائی. تو کراچی کے لیے بھی آپ بالکل غور و خوض کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ وکیل مراد صاحب کو لے کے. جی بالکل. وکیل مراد صاحب اور ثانیہ آصف سائیکالوجی دونوں بہت سینئر ہیں. وکیل مراد صاحب کو تو 25 سال ہو گئے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے اور ثانیہ کو بھی 10 سال ہو گئے. تو دونوں تجربہ کار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس روپ میں کس موضوع کے ساتھ سامنے آتے ہیں. تو کراچی سے بھی پروگرام ہوگا. اچھا میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ سنڈے کو آپ کا ایک سیشن ہوتا ہے اور ہم وہ سیشن تو گزشتہ 15-20 سال سے کر رہے ہیں جی. مگر ہم اس کو اگر لائیو لے آئیں تو کیسا رہے گا؟ ہاں آج کل اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور اگلے اتوار سے 3 بجے سے 5 بجے تک کروشل کنورسیشنز کے حوالے سے جو ہمارے ہاں روایتی سیشن ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اوکھے بندے نہ روکھیاں گلاں مطلب کیسے کوئی گھر میں جب کسی سے بات ہوتی ہے اور جذباتی فضا بہت بگڑ جاتی ہے جی تپش آنے لگتی ہے غصے فضا میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں نفع نقصان ذرا اونچے درجے کا ہوتا ہے جی اور ایسے موقع پہ بہت دل ڈر جاتا ہے. کبھی دل چاہتا ہے کہ خاموش ہو جائیں ایک چپ تے 100 سو اور کبھی پھر ہم ایسے ہی غصے میں آ کے وائلنس پہ اتر آتے ہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر باڈی لینگویج اور موڈ اور یہ وہ خرابیاں کر کے مسئلے کو سلجھانے خرابیاں کر کے یہ ایجاد بھائی مسئلے سلجھ جاتے ہیں. مجھے ویسے لگتا تو نہیں ہے مگر شاید کوئی اس کے پیچھے ایسی محرکات ہوں. آئی ہیو نو آئیڈیا آنیسٹلی. یہ ماضی کا بیگیج ہے. خرابیوں سے مسئلہ ہوتا ہے کہ جنگ کرتے ہیں ملکوں سے جنگ کرتے ہیں تو خرابی ہے بہت بڑی. جی وہ بھائی جی تسی آ جاؤ بہ جاؤ. ہاں جی چلو جی تھینک یو. اچھا اب دیکھیں خرابیوں میرا خیال میں ماضی میں جیسے لوگ ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا کے حملے کر کے اور قتل و غارت کر کے نتائج حاصل کیا کرتے تو آج تو مہذب زمانہ ہے نا تو مارنے مرنے کی تو باتیں ہونی نہیں چاہیے. جب ہم بات جو کر سکتے ہیں تبادلہ خیالات جو کر سکتے ہیں تو دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو کوئی کمزوری کی نشانی ہے. جیسے کہ عقل کام نہیں کرتی تو پھر ہم دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کروشل کنورسیشن جو اگلی تو آج سے یہاں لائیو سیشن 2 گھنٹے کا ہوا کرے گا جس میں کوئی 30 کے قریب پارٹیسپینٹس بھی ہوں گے. اگر کوئی اور بھی لوگ اس میں لائیو اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا اعلیٰ ترین وصف جو یہی ہے کہ ہم بات کریں دوسرا بات کو سمجھے اور وہ کچھ پوچھنا چاہے استفسار کرے تو پھر ہم جواب دیں اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے نبھائیں اور سلجھائیں اور ایک ہی گو میں ایک ہی جھٹکی پھٹکی میں مسائل حل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ مختلف نشستوں میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کریں. یہ بڑی اہم بات. لیکن
اپنے اس وصف کو کہ ہم سوچ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آزمائیں، بنسبت ہم اپنے دوسرے اوصاف کو آزماتے ہیں جس میں ہم دھمکیاں دیتے ہیں، غصے کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، غرانا ایک دوسرے پہ، حملہ آور ہو جانا، خون خرابہ کرنا، یہ ہم جانوروں سے کافی شیئر کرتے ہیں. ہیومن برین میں کہیں دوسرے جانداروں کا دماغ بھی تھوڑا تھوڑا چٹکی چٹکی موجود ہے، اور کبھی کبھی تو یہ چٹکی سے زیادہ ہوتا ہے. درندے بھی ہمارے اندر، مویشی بھی ہمارے اندر، اور بہت سے پرندے اور لیزرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا انسانوں کے دماغ کے اندر ہے. لیکن چوائس ہماری ہے، کیونکہ یہ ہمارا دماغ ہے. ہم اسے کیسے چلائیں گے، اس کا آخری اور اچھا اور بہترین فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا او سی ڈی کا، اور یہ کیا چیز ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کچھ ریسرچ بھی کی اور ایسے سوالات بھی ہمارے پاس ان باکس میں آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہم ایڈریس کر لیں. فقیر حسین صاحب ہیں، کراچی ملیر کینٹ سے، پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی صفائی کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کے بستر پر کوئی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا بستر گندا کر دیا ہے بیٹھنے سے. رات کو کئی بار جاگ کے دروازوں کی کنڈیاں چیک کرتی ہیں. بچے کھلونے پھیلا دیں تو ان پر برہم ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی پریشان ہو رہی ہیں، اور ان کے یہ جو میاں ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی تلخ ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی حل ہو تو بتائیے. یہ وہم وصف سے، جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، جی، یہ دنیا میں بہت اب عام طور پر دیکھا جانے والا مرض ہے. اور ایڈکشنز بھی ایکچولی او سی ڈی ہی ہیں. یہ وہم وصف سے بھی علت کی طرح ہی ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھے کہ انجانے میں ہمارے دماغ میں یہ پروگرامنگ ہو گئی ہوتی ہے، انسٹل ہو جاتا ہے. ہم ادھر ادھر سے جو فیڈ بیک ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہمارے دماغ میں بہت گہرائی میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ان خیالات سے پھر کچھ ایسے ایکشنز ابھرتے ہیں جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چیزوں کو بار بار چیک کرنا، جیسے ہاتھ بار بار دھونا، یا لوگوں کو وہم ہوتے ہیں کئی قسم کے کہ کہیں ان کی چیز چوری تو نہیں ہوگی، تو وہ بار بار چیک کرتے رہتے ہیں. تاکہ لوگ بعض اوقات بینک والوں کو بھی جا کے بار بار کہتے ہیں جی وہ بتائیں کتنے پیسے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، کوئی لے تو نہیں گیا. اسی طرح اگر بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں لوگ تو انہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ کے شک ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کا اکاؤنٹ ہے جس میں کبھی غلطی سے پیسے تو نہیں جمع کرا رہا، تو بار بار چیک کرتے ہیں کہ یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے. بھائی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی کسی اور نے پیسے نہیں جمع کرائے تو آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کی طرف سے بھی کسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے کا امکان نہیں. بینک والوں نے اس کے اوپر چیک رکھا ہوتا ہے. لیکن یہ جو کہیں گاڑی کھڑی کر کے سوچتے رہنا کہ گاڑی محفوظ ہے کہ نہیں، اور میٹنگ چھوڑ کے بار بار جا کے چیک کرنا، یا گھر کا تالا چیک کرنا، اسے پھر کھینچ کے دیکھنا، گاڑی کا دروازہ بند کرنا اور پھر کھینچ کے دیکھنا، یہ نارمل نہیں ہے؟ یہ اب نارمل ہے. جیسے گھر کے اندر کھڑکیاں بند کر کے اس کے پیچھے کرسی رکھ دینا کہ کھڑکی ذرا مضبوطی سے بند ہو گئی ہے کہ نہیں. تو یہ جو اوور ڈوئنگ ہے، ہر چیز کو حد سے جب ہم زیادہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے فائدے کم اور نقصان بڑھنے لگتے ہیں. اسی کو ایڈکشن کہتے ہیں، جسے اردو میں علت کہتے ہیں. عادت اور علت میں فرق ہی صرف اتنا ہے کہ عادت وہ ہوتی ہے جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے، کوئی ایسی روٹین جو کہ ہم اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں، انکانشیسلی کرتے رہتے ہیں، ہمیں ارادہ نہیں کرنا پڑتا، تو ہم بغیر ارادے کے وہ کام، جیسے خواتین ہنڈیاں پکاتی رہتی ہیں، روٹیاں پکاتی رہتی ہیں، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ساتھ وہ باتیں کر رہی ہیں، یا سیل فون پہ کسی سے بات چیت ہو رہی ہے. صحیح. یا گاڑی چلاتے ہوئے لوگ ایکسیلیٹر پہ کب پاؤں رکھتے ہیں اور بریک پہ کب، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ سارے ماحول کا جائزہ انکانشیسلی لیتے ہوئے گاڑی چلاتے رہتے ہیں. جیسے عادتیں ہوتی ہیں، تو اگر فائدہ ہو صرف تو ہم انہیں عادتیں کہیں گے. اگر عادتوں میں سے کچھ نقصان نکلنا شروع ہو جائے تو پھر علت کہیں گے. جیسے ہاتھ دھونے کی اگر عادت ہے تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، یا اگر آپ کو لگے کہ ہاتھ گندے ہیں تو پھر ان کو دھو لیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہ آئے کہ ہاتھ صاف ہو رہے ہیں اور آپ بار بار دھوئے جا رہے ہیں، تاکہ کئی لوگ وضو کرتے ہیں ان کا وضو ہی مکمل نہیں ہوتا،
کئی لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے رکعت صحیح پڑھی ہے کہ نہیں، اور پھر دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ان کے کپڑے صاف نہیں ہے تو ان کو پھر صاف کرنے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو حد سے زیادہ جو چیز بھی ہوگی وہ علت بن جاتی ہے. حد کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو دنیا میں بے شمار لوگ، اس سے بڑی اذیت ابھرتی ہے جب ہمارے دل میں اندر سے وہم آتا ہے، دماغ سے ایک وہم مائنڈ کی طرف آتا ہے جی. اور پھر اس کے لیے ایک کمپلشن آتی ہے کہ تم اب یہ کرو یا وہ کرو، یا تم پہلے یوں کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا. اور لوگوں نے خود بخود کچھ نہ کچھ منتراز بنائے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو پہلے میں یہ کہوں گا اپنے ذہن میں تو پھر یہ میں کام کروں گا. لوگ اپنے آپ کو مزید الجھنوں میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. لیکن سائنس نے اس کا بھی حل بنایا ہے، اور ایک 5 نکاتی فارمولا ہے جو ہم نے یہاں ولنگ ویز میں بہت کارآمد پایا. اور گزشتہ بہت سالوں سے، میں پھر کہتا ہوں بہت سال سے، آپ بھی بہت سالوں سے کہہ دیا کریں، 40 نہ ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا میں کہوں گا کہ 10 سال انٹو 4. ہاں جی. تو بہت سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت کامیاب رہتا ہے. 5 نکاتی فارمولا جو کہ بہت سیکھنا آسان ہے لوگوں کو. آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے آپ ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جیسے چھوٹی انگلی ہے تو پہلا نقطہ ہے جو چھوٹی انگلی جیسا ہے، اور وہ اس میں ہم اپنے دماغ کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک اپنے ہی اندر سوال کرتے ہیں، اپنے ہی اندر جواب دیتے ہیں. اور جب ہمارے دل میں وہم آتا ہے کہ ہاتھ دھو لو یا یہ چیز چیک کر لو یا وہ کر لو یا اس کام کو پہلے نپٹا لو، جسے او سی ڈی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ او سی ڈی ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو اپنی اس حرکت سے الگ کر لیتے ہیں، اپنے اس بیہیویئر سے الگ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میری او سی ڈی ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ کو رات کو 2 بجے دل چاہتا ہے کہ پیزا منگا کے میں کھا لوں، تو آپ پھر اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میری کریونگ ہے، یہ میرے کھانے پینے کا جو بے وقت شوق ہے نا، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ از خود کہیں اندر سے یہ چنگاری پھوٹتی ہے. یہ تو 50% لوگ اس میں شکار ہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ ڈیلز بڑی اچھی ملتی ہیں، رات کو سستے ہوتے ہیں، منگوا کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، رقبہ ان کا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ کافی تنگ رہتے ہیں. کبھی وہ اپنی ڈبل چین کو چھپانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ان سے چلا نہیں جاتا. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو 100 تہیں اپنے آپ کو انہیں دینی پڑتی ہیں، نکلتے ہیں تو وہ تب پریشان ہوتے ہیں. چلنا پھرنا دوبر ہوتا ہے، پھر وہ موٹاپا کس کو اچھا لگتا ہے یار بھائی. تو یہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نقصان دہ ہے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ جو کہ آپ کے نام سے آپ کی نمائندگی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں. یا اگر آپ کا نام جاوید ہے تو کہتے ہیں یہ جاوید کا کام نہیں ہے، یہ کوئی او سی ڈی ہے، یہ کوئی علت ہے. یا اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس میں بھی یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے. یہ میں نہیں، یہ میری ڈپریشن ہے. یہ میں نہیں، یہ میری مایوسی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے سیگریگیٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، ڈسوسیٹ کر دیتے ہیں، اس کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، دس از ناٹ می. یہ غصہ ہے، یہ سگریٹ نوشی جو ہے نا، یہ میں نہیں، یہ میری علت ہے، اسموکنگ کی میری علت ہے. تو آپ جب کسی چیز سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا آغاز ہوتا ہے. اس کو ہم چھوٹی انگلی سے تشبیہ دیتے ہیں، پنکی فنگر. اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں دوسرے نقطے میں، جس میں ہم اپنے اندر ہی دل و دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے دماغ نے انجانے میں، غلط فہمی میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، اتفاق میں یا معصومیت سے یہ علت سیکھ لی ہے. یعنی آپ اپنے دماغ کو، جو کہ ایک آرگن ہے، کیونکہ آپ ہیں اور آپ کا دماغ الگ ایک آرگن ہے، جیسے آپ ہیں اور آپ کا دل ایک الگ آرگن ہے. آپ ہیں اور پھیپھڑے الگ ہیں، آپ کا معدہ الگ ہے، آپ کے گردے الگ ہیں. اسی طرح دماغ الگ ہے، اور دماغ آپ کی نمائندگی نہیں کرتا، آپ اپنی نمائندگی کرتے ہیں. آپ کا جو مائنڈ ہے، جس میں آپ
اپنے اندر اپنی نمائندگی کرتے ہیں جسے دنیا آپ کے نام سے جانتی ہے. سو آپ اپنے دماغ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرے نقطے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے دماغ نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر سیکھ لیا ہے ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسا بیہیویئر، اور مجھے اس پہ یہ میرا دماغ اکساتا رہتا ہے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ یہ میں نہیں، یہ میری علت ہے، یہ میری او سی ڈی ہے، یہ میری کریونگ ہے، یہ میرا غصہ ہے، یہ میرا فلاں ہے. ہر جگہ یہ فارمولا استعمال ہو سکتا ہے. اور دوسرے میں آتے تھے کہ میرے دماغ نے غلط فہمی میں اتفاق سے، معصومیت سے، میرے کسی قصور کے بغیر، میری کسی مرضی کے بغیر یہ سیکھ لیا، ایبزالو کر دیا آپ. تو تیسرا نقطہ جو ہے یہ پھر بات کو آگے بڑھائے گا. تیسرے نقطے میں آپ حل کی طرف جاتے ہیں. آپ ایک لارا لگاتے ہیں اپنی علت کو، کیونکہ انسان لارے لپے میں بہت آتا ہے. تو آپ اپنی علت کو کہتے ہیں تم ذرا ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ بعد میں ڈیل کرتا ہوں، پہلے مجھے یہ جو کام ہے نا وہ کر لوں. کیونکہ او سی ڈی میں کام رک جاتے ہیں، پہلے علت آ جاتی ہے، کام بعد میں پیچھے چلا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تمہیں، جیسے آپ بچوں کو نہیں بہلاتے، کوئی بچہ آتا ہے تو آپ اسے ٹھہرو ذرا میں ذرا کام کر لوں، پھر میں تمہیں یہ تمہاری یہ کوکو کولا پھر میں تمہیں پلاتا ہوں، پھر پلانا کرتا ہوں. تو جب بھی آپ کسی کو لارا لگاتے ہیں آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ اس کو لگ جاتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو لارا لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فی الحال تو میرا اگلا آئٹم جو ہے، جو ایجنڈا میں جو اگلا کام ہے میں کرنے والا تھا وہ تو یہ تھا، تو وہ میں کر لیتا ہوں. کیونکہ 15-20 منٹ جب ہم اپنی علت کو ٹال سکتے ہیں تو علت کمزور پڑ جاتی ہے. تو ہمیں 15-20 منٹ گزارنے ہوتے ہیں، اور اپنی علت کو ٹالنے کے لیے ہمیں اسے کوئی لارا لگانا ہوتا ہے کہ پہلے میں یہ کر لوں پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں. اور 15-20 منٹ کے لیے آپ اپنے نیکسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا پہ چلے جاتے ہیں. جو کام آپ کرنے والے تھے، آپ نہانے دھونے والے تھے، آپ تیار ہونے والے تھے، آپ دفتر جانے والے تھے، آپ ہوم ورک کرنے والے تھے، آپ ہنڈیا پکانے والے تھے، آپ ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھنے والے تھے. تو کوئی بھی کام جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف بڑھ جائیں اور ایک لارا لگا کے اس کی طرف بڑھیں. لارا لپا لائی رکھنی، اڈی ٹپا لائی. یہ بالکل اس میں بڑا کارآمد چیز ہے یہ جو لارا لپا ہے. کیونکہ ڈاکٹری میں چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اخلاقاً کیسی ہیں. ڈاکٹری میں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں، کہ شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ جو لارا ہے یہ انسان کے ذہن کا، دوسرے کو بھی اگر صاف جواب دے نا، چٹا کورا جواب دے تو وہ بہت ناراض ہوتا ہے. تو لارا لگا دیتے ہیں تو دیکھیں کتنی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے. سو اپنے آپ کو بھی آپ ایک لارا لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ میں ذرا پہلے کر لوں، پھر میں آتا ہوں نا تمہاری طرف سے، دیکھتے ہیں اس کو گول مول بات کر کے لارا لگا کے، اچھا پھر انشاءاللہ کرتے ہیں نا. وہ کر آ کے تو آپ اس کو ادھر نبھا جاتے ہیں. اب جب آپ کسی اور چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک تو وہ نارمل وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے روزمرہ کام کاج ہے، اور ایک وہ ہو سکتا ہے جس میں مزہ آتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو نارمل کرنے کا کام کچھ نہیں ہے تو پھر جس میں مزہ آتا ہے، اگر آپ میوزک سنتے ہیں، آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں، کوئی ٹاک شو دیکھتے ہیں، یا آپ نے کھانا وانا کھانا ہے، یا آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے، کسی دوست کو کال کرنا ہے، تو جو کاموں میں آپ کو مزہ آتا ہے نا تو ان کاموں میں پڑھ کے لارا لگا کے 15-20 منٹ جو ہے آپ ان کو نکال دیں. اور یہاں سے چوتھا نقطہ آتا ہے کہ آپ چوتھے نقطے میں واپس آتے ہیں اپنی علت کی طرف اور اپنی او سی ڈی کی طرف اور کریونگ کی طرف، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ تیرے نال رہ کے میں کی پایا. مطلب آپ اسے ڈی ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ تو میرا کتنا نقصان دیتا ہے، کیونکہ علتیں نقصان کرتے کہ تیری وجہ نال تے میرے کام رکے رہنے. تو آپ اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اس کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور 15 منٹ میں ویسی وہ کمزور پڑ چکی ہوتی ہے، جب اس پہ کوئی کریٹیسزم ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے. اور اگر نہ بھاگے تو آپ پھر پہلے نقطے پہ واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرے نقطے پہ آ جاتے ہیں، پھر تیسرے پہ آتے ہیں، اور پھر چوتھے پہ آتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ ایک لوپ بن جاتا ہے جو پیچھے سے جا کے آپ پھر آگے آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بھاگ گئی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک تھپکی دیتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہیں تو پھر آپ 5ویں نقطے کی طرف بڑھنے کا سوچتے ہیں، جس میں آپ اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ماضی اور مستقبل ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی کچھ اور
اور مستقبل کچھ اور ہوتا ہے. اگر ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر ہم اقدامات کرتے ہیں تو ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ ماضی کا کیا جا رہا ہے, آج جو کچھ کریں گے مستقبل میں اس کے انشاءاللہ نتائج سامنے ہوں گے. تو OCD کے لیے یہ 5 نکات ہیں جن کو آپ بار بار دہرا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. روزانہ آپ کو کچھ تحریر بھی کرنا پڑے گا, دہرانا پڑے گا. یہ چیزیں جب آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں گے 5 نقطے, جب آپ کو زیادہ سوچنا نہ پڑے ان اقدامات کے لیے, تو پھر, اور یہ جو 5واں نقطہ ہے نا, یہ تھمز اپ ہے. وہ جو چھوٹی انگلی تھی تو پھر 7 والی, دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا شہادت کی انگلی, اور پھر تھمز اپ. ریکریٹ یور فیوچر. جب آپ اپنے فیوچر کو بنانے کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس کی تو کوئی حد نہیں, اسکائی از دی لمٹ. واو, واٹ اے وے. میرا خیال ہے OCD کے متعلق اس طریقے سے جیسے آپ نے بتایا, یہ اتنا کیلسیٹرینٹ, یعنی اتنا مشکل ہے اس کو چھوڑنا, اس سے جان چھوڑانا, مگر آپ نے اس کو جتنا سہل اور آسان بتایا, مجھے لگتا ہے کہ دیٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل فار فقیر حسین صاحب, اور جتنے بھی باقی لوگ جو ہم سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے متعلق بتائیں, ان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ایک کہیں تو چھوٹی سی بریک لے لیں, کہیں تو کیری آن کریں. ضرور بریک لیں. تو پلٹ کے آتے ہیں ایک بریک سے ہم, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. مزید باتیں ہوں گی, مزید آپ کے سوالات جو یہاں پہ آ رہے ہیں, تانتا بندھا ہوا ہے, انشاءاللہ ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا پروگرام ہے جس میں نہ صرف ہم یہاں سے پروگرام کریں, کیمرے کے پیچھے سے بھی پروگرام ہمارے ساتھ طلحہ صاحب کر رہے ہیں, جو کہ منگل کے پروگرام کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک, پلیز اسٹے ود اس. لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے, اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. پیک فرینز سپر, سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح. علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں, رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتہ نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ, اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Strike
Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا؟ بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں؟ ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی چائے میں چینی تھوڑی ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا ڈی سی انورٹر اے سی لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. جی جناب, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور وقفے کے دوران آپ بھی میرا خیال ہے ریلیکس کر کے آگے ہوں گے. اور ویسے تو ہمارا پروگرام بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ آپ کی ریلیکسیشن کو 4 چاند لگا دیے جائیں. اور ہم یہاں پر جو ہے گپ شپ بھی کر رہے تھے اور کچھ جو ہے لطیفے بھی سن رہے تھے اور سنا رہے تھے. کئی دفعہ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو بھی کچھ چونک سا جاتا ہے. مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسٹریس اور ٹینشن کی لوگ اکثر بات کرتے ہیں, بٹ وین وی آر امنگ فرینڈس اینڈ وی وانٹ ٹو ریلیکس, تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی ایسی چیزیں جو ہمیشہ معاونت کرتی ہیں. دیکھیں, ایک زوردار کہکا جی بہت امیونٹی کریٹ کرتا ہے. یہ اگلے 24 گھنٹے تک انسان کو قوت مدافعت سے مالا مال کرتا ہے. اور ایک جو جھٹکا سا ہمیں لگتا ہے, وہ بری خبر سنتے ہیں تو اس سے بھی پھر ظاہر ہے برا اثر ہوتا ہے, ہمارا امیون سسٹم متاثر ہوتا ہے, بیماریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے. تو ہمیں کبھی نہ کبھی ایسے موقع بھی نکالنے چاہیے, اور آج کل تو ایسے مواقع نکالنا مشکل نہیں. ٹی وی پہ بڑے بڑے شاندار پروگرام ہوتے ہیں, کامیڈی پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے, آپ کھل کے کہہ کے لگاتے ہیں, جگتیں ہوتی ہیں. ہوتا ہے کہ لاہور اور فیصل آباد اور گجرانوالا تو آپ کو پتا ہے جگتوں کے لیے بہت بہت مشہور ہے. تو ہنسنا کھیلنا پرانے زمانے میں کبھی ہوتے تھے کچھ ایسے بزرگ حضرات جو کہ ہنسنا کھیلنا بہت برا سمجھتے تھے, اور ایسا ہوتا تھا گھروں میں جب کوئی بزرگ آ جاتا تو سب پر ایسے ایک کا عالمداری ہوتی تھی, اور ہنسنا کھیلنا جو ہے بالکل منع ہوتا تھا ان کے سامنے یا ان کی موجودگی میں. ایک ٹیرر سا انہوں نے پھیلا کے رکھا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ہنسنا کھیلنا بھی زندگی کا اہم حصہ ہے, اور زندگی میں مسائل بھی ہیں, زندگی میں ٹینشنیں بھی ہیں, ہم بھاگ نہیں سکتے, اور ہمیں اپنے آپ کو یہ تیار کرنا ہوگا اس چیز کے لیے کہ زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مناسب حل نہیں ہے. تو جب ہم اپنے مسائل کو خوش دلی سے فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ نیو نارمل بن جاتا ہے. ویسے تو آپ کسی سے پوچھیں نا سنا جی کیا حال ہے, تو بولا جی سب ٹھیک ہے, اور پھر اس کے دل میں 100 وسوسے اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو کہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. یا ہم کسی کو فون کرتے ہیں کہ سب خیریت ہے نا, تو خیریت کا ہمیں شوق بہت ہے اور خیریت اتنی ہوتی نہیں ہے. تو ہمیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ منفی جھٹکے بھی لگتے رہتے ہیں زندگی میں, چھوٹے موٹے بحران بھی آتے ہیں, لیکن ہر ایک بحران کے پیچھے ایک اپرچونٹی بھی چھپی ہوتی ہے.
اور چائنیز زبان میں کیا؟ اپرچونٹی اور بحران، کرائسس اور اپرچونٹی کے لیے ایک ہی لفظ ہے. بالکل صحیح ہے. وہ غالب جو تھے انہوں نے پتہ نہیں کچھ اس طرح کہا تھا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم والی سمجھتے جو نا بادہ خار ہوتا. ایسی بادہ خارگی کے تو آپ بالکل خلاف ہیں. کہہ سکتے ہیں میرا ایک دم پروفیشن یہی ہے کہ لوگوں کو بادہ خاری سے اور خواری سے نجات دلانا. جو بلانوشی ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ پورا گھر ایک دم ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی فٹ بال کا میچ ہوتا ہے اور 60ویں منٹ میں ایک ٹیم کے خلاف گول ہو گیا، وقت بہت کم ہے اور گول ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ ان 11 کھلاڑیوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جن کے خلاف گول ہو گیا اور سیٹی بجنے والی ہے. تو جب گھروں میں کوئی کسی کی زندگی میں 50-60 سال کی عمر میں کوئی ڈائبٹیز، کوئی دل کی بیماری، کوئی کینسر، کوئی الکوہلزم آ جاتا ہے، تو سمجھیں اس گھر کی ٹیم کے خلاف ایک گول ہو جاتا ہے اور سیٹی بجنے والی ہے تو سٹی گم ہو جاتی ہے. تو بہرحال آج زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ بڑے گمبھیر مسائل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے حل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ شراب کا مسئلہ ہے، بادہ خواری کا مسئلہ ہے. بادہ خواری، بادہ نوش. اچھا ساق بھائی، ایک بات جو آپ نے جس تناظر میں بات کی، آپ میچ کی بات کر رہے تھے. آج کل خبروں میں پی ایس ایل کا جو لاہور میں میچ ہونے والا ہے اور بڑے اس کے جو ہے ٹکٹس بک رہے ہیں اور بڑا اس کو ایک طرح سے نیشنل ایشو بن گیا ہے. ڈو یو ہیو اینی ٹیک آن اٹ؟ یہ اس قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، ریزیلینٹ ہونے کی نشانیاں ہیں کہ اتنے عرصے سے مار پڑ رہی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ایک آدھ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہیں رک کے رہ گئی، لیکن پاکستان اور پاکستانی قوم اتنی پرجوش اور زندہ قوم ہے کہ ادھر ان کی چوٹ کو کچھ وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا چند لمحے گزرتے ہیں تو ادھر یہ کروٹ لے کے پھر زندگی کی بھاگ دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ میچ جسے یعنی آپ ایک کرکٹ میچ کہیں گے جو کہ پاکستان کی ہی 2 ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے اور جس میں کچھ بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی بھی ہیں. جی. اور آپ دیکھیے پچھلے 8-10 سال سے پاکستان میں کبھی بین الاقوامی نوعیت کی کرکٹ تو ہوئی نہیں، ٹیمیں یہاں نہیں آتی. سری لنکا کے واقعہ کے بعد یہاں پہ یہ کھیل جو ہے وہ ایک دم جیسے مفلوج ہو کے رہ گیا. لیکن آج بھی دیکھیں، آج بھی ہمارے افق پہ بہت سے کھلاڑی ابھر رہے ہیں اور نئے نئے بیٹسمین سامنے آ رہے ہیں، بالر سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جو لیگ ہے، سپر لیگ کی کامیابی آپ دیکھیے کسی اور ملک میں میچ ہو رہا ہے، دبئی میں میچ ہو رہا ہے اور پاکستان میں لوگ کتنے پرجوش ہوتے ہیں اس بارے میں، کتنی پروڈکٹ یہ کامیاب ہے. تو ہم سب دل سے دعا بھی کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کوششیں بھی کرتے ہیں، اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. آپ دیکھیں بینکوں کے باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، بینکوں والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے اور وہ نوٹ دکھا رہے ہیں بینکوں کو. وہ کہتے ہیں تو نوٹ بخا میرا موڈ بنے. تو بینکوں کا تو موڈ نہیں مانتا، بینکوں کے پاس کوئی نوٹوں کی کمی ہوتی ہے. تو کتنے سادہ لوگ ہیں، کتنے پرجوش لوگ ہیں، وہ ٹکٹ چاہتے ہیں اور لوگ اس کے لیے زیادہ قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے. میں حالے 2 لاکھ اگر ٹکٹ کی گنجائش ہوتی تو وہ بھی بک جاتے. جتنی ڈیمانڈ ہے اور اس میں میرے خیال میں 30,000 کے قریب تماشائیوں کی گنجائش ہے قذافی اسٹیڈیم میں، اور اگر 10 گنا بھی ہوتے نا تو ٹکٹ بک جاتے آلریڈی. اس سے دنیا کو یہ پیغام ضرور لینا چاہیے کہ کیا یہ دہشت گرد قوم ہے، کیا یہ قوم مزاج کے اعتبار سے ایک پرجوش اور پیاری قوم نہیں ہے، ایک تہذیب یافتہ قوم نہیں ہے جو قطاروں میں لگ کے سارا دن ٹکٹوں کے انتظار میں رہتی ہے. تو اگر ہم پہ کوئی افتاد آتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے تو دنیا کو اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اور ہمارے ملک کے سیاسی لیڈروں کو کس جانب کھڑا ہونا چاہیے؟ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا عوام کا حوصلہ کم کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو بہت ایک لاہور میں فیسٹیول کا سما ہے. لوگ آج کل سڑکیں بھی بند ہوتی ہیں سیکیورٹی ریزن سے، جب ریہرسل ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ برا نہیں مناتے، لوگ ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کے اندر جو ول ٹو لیو ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا میں آپ کو شاید ہی کسی اور قوم میں نظر آئے. ول ٹو سروائیو اینڈ ول ٹو تھرائیو.
وہ ساغر بھائی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, کم و بیش اگر صحیح میں یاد کروں, وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دی سائز آف دا ڈاگ ان دا فائٹ, اٹ از دی سائز آف دا فائٹ ان دا ڈاگ, ایسا کہتے ہیں. دیکھیے میں تو بہت ہی متاثر ہوتا ہوں جب لوگ اس انرجی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے. حالانکہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی ٹی وی پہ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اور لوگ دیکھتے ہیں اکثر میچ بڑے شوق سے گھر بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس میچ میں ہر کوئی حصہ لے کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے گا یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ہی واقعہ ہوگا, اور دنیا بول اٹھے گی کہ پاکستانی قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے, ہم زندہ قوم ہیں. اب دیکھیے ان حالات میں بھی ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور اگر آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا ہمیں چین مل جائے, تھوڑا سا ہمیں سکون مل جائے, تو پاکستان فور فرنٹس پہ آ جائے گا, دنیا کی لیڈنگ نیشن میں پہنچ جائے گا. اور دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی کو مار پڑتی ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے تو گیم وہی جیتتا ہے. دیکھیے آپ کسی باکسنگ رنگ میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ باکسر ہیں تو آپ کو زیادہ مکے مارنے کی پریکٹس ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ 15 راؤنڈ میں آپ کھڑے ہو کے مکے کھائیں اور کھڑے رہیں, آپ گرے نہ, تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو پاکستانی قوم نے بھی جس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, تو اس میں آپ دیکھیے جتنی مار کھائی ہے اس کے بعد بھی یہ قوم گری تو نہیں, تو اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے. سوچنے والوں کے اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں کافی پیغام ہے کہ جو قوم گرتی ہی نہیں, مار کھا کے بھی کھڑی رہتی ہے, تو اس کو آگے بڑھنے سے پھر کون روک سکتا ہے. زبردست, بہت ہی اچھی آپ نے بات کی. اور مجھے وہ میچ یاد آ گیا کئی سال پہلے جب براہ راست میچ آیا کرتے تھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ, رات کے وقت ایک میوزک بجتا تھا اور وہ ایک سیٹلائٹ دکھاتے تھے, اور اس میں محمد علی کا میچ تھا جارج فورمن کے ساتھ, اور محمد علی اپنا ٹائٹل کھو چکے تھے اور وہ اپنا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے چیمپئن شپ میچ کھیل رہے تھے. دوسری طرف جارج فورمن تھے, اس طرف محمد علی تھے, اور یہ میچ ہوا تھا کنشاسا ظاہر میں. اور اس میں محمد علی نے یہ ٹیکنیک اپنائی تھی کیونکہ جارج فورمن جو مکہ مارتے تھے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا تھا اور وہ اپنے اوپوننٹ کو پہلے 2-3 راؤنڈ میں فارغ کرتے تھے, ناک آؤٹ کرتے تھے. تو محمد علی نے یہ ٹیکنیک اپنائی جس کو روپا ڈوپ کہتے تھے, کہ جو روپس تھیں ان کے اوپر پیچھے ہوتے تھے, اور وہ مکے مار مار کے 5ویں 7ویں راؤنڈ میں بے حال ہو گئے اور محمد علی کھڑے رہے, اور پھر انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا اور ناک آؤٹ کر دیا. تو جو آپ نے ساری مجھے بات وہ یاد آ گئی مجھے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, یوں ہے کہ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا بھی سوال ہمارے پاس موجود ہے, اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, مگر فی الحال یہاں پہ سعدیہ چودھری صاحبہ ہیں, طلال زبیر صاحب ہیں, اور بطول زہرا عابدی ہیں, فری فوئی ہیں, اور جعفر علی ہیں. طلال زبیر ونس اگین, جعفر علی بھی دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں. سائقہ مختار کہہ رہی ہیں کہ ایٹنگ آبسیشن از ویری کامن. محسن نواز کہتے ہیں ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ obsessive compulsive disorder, a mind blowing discussion. بہت مہربانی محسن نواز صاحب. بطول زہرا عابدی ہیں, سعدیہ چودھری, فری فوئی. I once had a patient, فری فوئی کہتی ہیں I once had a patient who was obsessed with eating rotis. She used to keep a roti with her all the time, even at night. She used to keep a roti under the pillow. She had feared that she might die of hunger without the roti. یہی تو ہے نا, جب ذہن میں ایک وہم بیٹھ جاتا ہے تو وہ حقیقت کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے, اور آپ عملی طور پر ایسے بہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے جو کچھ بھی ہے وہ وہم نہیں ہے, حقیقت ہے. تو سب سے پہلے وہم کو وہم قرار دینا اور وہم سمجھنا مسئلے کے حل کی راہ ہموار کرتا ہے. صحیح بات ہے. بطول زہرا عابدی ہیں. I have to ask one thing, آپ پلیز پوچھیے بطول زہرا. Go ahead and ask your question. Sohaib Ahmed Hunzai, how to forget past and overcome stress. یعنی پاسٹ میں اگر کوئی ایسا واقعہ اور بار بار آپ کو اسٹریس دے رہا ہے تو اس کو بھول جائیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ کوئی پاسٹ میں جا نہیں سکتا, کیونکہ انسان ماضی میں جانے کے قابل نہیں, وہ مستقبل میں ہی جائے گا, چاہے وہ چاہے چاہے وہ نہ چاہے. اور حال میں رہنا, ان دا مومنٹ, جو ایک زندگی ہوتی ہے جو ہم گزارتے ہیں, ایک خاص لمحہ موجود میں زندگی گزارتے ہیں, اگر ہم فوکس اس پہ کریں تو اس سے نتائج بہتر نکلتے ہیں. سٹریس کا جہاں تک تعلق ہے, یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے قدرت نے بنائی ہے. اگر سٹریس نہ ہو تو ہم بہت سارے کام کریں ہی نہ,
لیکن جب سٹریس بھی حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ سٹرین کرنے لگتی ہے، یعنی پھر یہ ہمیں مفلوج کرنے لگتی ہے. جب سٹریس مفلوج کرنے لگے تو پھر ہمیں سٹریس مینجمنٹ کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ جو حال ہے یہ ایکچولی ہر لمحے مستقبل میں بدل رہا ہوتا ہے، پر آپ کا فوکس جو ہے وہ حال پہ رہتا ہے اور ان چیزوں پہ رہتا ہے جو کہ اچھے نتائج پیدا کرتی ہیں. اور زندگی میں جب ہم کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات سنور جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں چٹکی پٹکی میں کام ہو جائے. یہ جو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے، بعض اوقات اس سے ہی کام خراب ہوتے ہیں. صبر اور سکون اور کریج کے ساتھ جب ہم عقل سلیم کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں تو پھر بہت حیران کن نتائج نکلتے ہیں. تو لی جناب آپ کو یہ جواب بھی دیا کہ پاسٹ سے آگے بھی چلیں. سٹننگ جٹ آ گئے ہیں، سٹننگ جٹ کوئی ایسے ویسے نہیں، ہمارے ماشاءاللہ جو مولا جٹ مولا جٹ سے کم نہیں ہے، جٹ دا کھڑاک بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سائکیاٹرسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں جانا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سائکیاٹرسٹ پیشنٹ کو میڈیسن پر لگا دیتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید سائیکک ہو جاتا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یہ جناب انہوں نے کہا ہے، اینڈ دی کی سولی ود دا پیشنٹ، یعنی کہ پیشنٹ ہی کے پاس چابی ہے. اور ڈاکٹر صداقت آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ٹیلی ویژن خراب ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ دھول دھپا کریں گے تو اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو میکینک کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. اور چاہے سائکیٹرسٹ ہوں یا میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اگر ضرورت ہے تو جانا پڑے گا، ضرورت نہیں ہے تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے میں ہم بہت ایسی احتیاطیں بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں سائکیٹرسٹ کے پاس جانا ہی نہ پڑے. ہم پریونٹیو میئرز پہ اگر غور کریں اور ایسے اقدامات کرنا شروع کریں. آج کل تو آپ دیکھیں، آپ صبح نیوز فیڈ اپنی کھولتے ہیں تو اس میں آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی 6 طریقے جس سے آپ سٹریس ختم کریں اور 7 طریقے جس سے جسمانی صحت اچھی رکھیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو فیس بک پہ بھی مل جاتی ہیں. اور پھر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ لکھیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارا کام تو پریونٹیو ہوگا. تو میرا تو نظریہ جی، بلکہ بہت اہم بات یہی ہے کہ ہم یہ جو ولنگ ویز کے پیج پہ کام کر رہے ہیں تو یہ سارا پریونٹیو کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے، نہ ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے. وہ پہلے ہی ایسے کام کریں جس سے کہ ان کی صحت اچھی رہے، جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا معاشرتی صحت ہو یا فائنینشیل ہیلتھ ہو. ان سب چیزوں پہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو. لیکن آفٹر آل جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو دودھ ابل کے کیتلی سے باہر آ چکا ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں دودھ ابل کے کیتلی سے باہر نہ آئے. تو آپ اگر آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں تو آپ ولنگ ویز کے پیج پہ وزٹ کرتے رہیے. اور جب وزٹ کریں تو آ کے خاموشی سے نہ گزر جائیں. کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے جائیں، اس پہ کوئی کمنٹس لکھ کے جائیں، کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں، کوئی اپنا تعارف کروائیں، کوئی آرٹیکلز لکھیں. اگر آپ ہمیں آرٹیکلز بھیجیں گے تو ہم ان آرٹیکلز کو ایڈٹ کر کے بڑے سنوار کے بنا کے امیجز کے ساتھ لگائیں گے. سو ایسے میں آپ کے لیے میں متفق ہوں کہ ایسی صورتحال ہی پیش نہیں آنے چاہیے کہ انسان بیمار ہو. اگر ہم صحت کا خیال رکھیں، کھانا پینا، ورزش، تعلقات خراب نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، تو زیادہ تر امکان ہے کہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا. میں متفق ہوں، لیکن جب جانا پڑے تو جانا پڑے گا. جب ضرورت پڑ گئی تو پھر تو جانا پڑے گا. ہیلے بہانے کام نہیں آئیں گے. ڈونٹ ڈیلے اٹ، اٹ کین اونلی ورسن دا تھنگس. یہاں پہ ہمارے پاس ایک فون کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اعجاز بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ہو نہ ہو یہ فری فوئی ہیں اور یہ بھی اسلام آباد کے مضافات سے. جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت. وعلیکم السلام. میں نے کہا شاید آپ مجھے بالکل بھول گئی ہیں. نہیں سر، آپ کو تو یاد رکھا ہوا میں نے، اور آج آپ سے کچھ کوشچنز بھی میں نے پوچھنے تھے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ. ضرور ضرور. تو ایک تو میں نے پہلے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ کے جو پروگرام کی سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے نا
کہ آپ جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہر ٹاپک کو اتنا سمپل وے میں کہ وہ جنرل پبلک کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ نہ تو ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں جو کہ جیسے میں نے باقی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دیکھے ہیں جو ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں جو کہ عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو آپ کے اس سیشن کی سب سے اچھی بات ہے کہ یہ سب کے لیے بہت سمپل کر کے آپ لوگ اس کو جو ہے نا پریزنٹ کرتے ہیں. شکریہ. اور اب جو کوشچن میں نے پوچھنا تھا وہ ہے ٹرانسفرنس کے بارے میں. یہ ایشو اصل میں مجھے خود بھی کئی دفعہ فیس کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل میں. تھوڑا سا میں اپنے کوشچن کو الیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں اور اس حد تک کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے کیونکہ ان کے تھوڑے ایشوز یہ ہیں کہ وہ گھر میں بالکل اکیلی ہیں. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایشو لیس ہیں وہ. تو وہ میرے پاس جب بھی آتی ہیں وہ بالکل کبھی میرا ہاتھ چومتی ہیں کبھی سر چومتی ہیں. پھر وہ میرے آفس میں ایک انہوں نے یہ اپنا ایک وہ رائٹ سمجھا ہوئے کہ میں کسی بھی وقت اس کے آفس میں آ کے اندر انٹر ہو کے بیٹھ جاؤں گی. اور وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کو بڑے پولائٹلی آرام سے میں سمجھا کے پھر وہاں سے بھیجتی ہوں اگر کوئی اور سیشن میرا اس وقت چل رہا ہو. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم کس طرح ہینڈل کریں ٹرانسفرنس کی ایشو کو, کیونکہ مجھے بعض دفعہ یہ فیل ہوتا ہے جیسے ہم نے بکس میں پڑھا ہوا ہے اگر ہم وہ سارے اپلائی کریں پریکٹیکلی تو اس سے مجھے لگتا ہے پیشنٹس ہمارے ہرٹ نہ ہو جائیں یا ریلیپس ہی نہ ہو جائے ان کو ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو آپ ذرا اتنے ایکسپیرینس میں آپ ذرا تھوڑا سا اس ایشو پہ کائنڈلی ہمیں گائڈ کریں گے ہمیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ٹرانسفرنس کی ایشو کو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ٹرانسفرنس ٹریٹمنٹ کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے. ٹرانسفرنس میں عام لوگوں کے لیے بتا دوں کہ جب وہ اپنے فزیشین کے ساتھ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ کلائنٹس کوئی اور رشتہ لاشعوری طور پر محسوس کرنے لگیں یا اظہار کرنے لگیں یا رشتہ بنا لیں تو سمجھے کہ دیٹ از دی اینڈ آف دی ٹریٹمنٹ, کیونکہ علاج کے لیے جذباتی رشتہ نہ ہونا ضروری ہے. جہاں ایک ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ کے اندر درد دل سب کے لیے ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ کسی مریض سے کسی کلائنٹ سے جذباتی رشتہ بنا بیٹھیں تو پھر علاج میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور آتی ہیں. تو ہم اس پہ بڑے تفصیلی اظہار خیال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے, کیونکہ آج پیچھے کام بھی لائنڈ اپ ہے اور بھی مسئلے ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے. فی الحال یہ ہے کہ جب کسی کے اندر آپ ٹرانسفرنس کے جراثیم دیکھتے ہیں یا اشارے کنائے میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا نپ دی ایول ان دی بڈ, شروع میں ہی آپ اس چیز کو وربلائز کر دیتے ہیں اور ایک تھوڑا سا رکھ رکھاؤ, ایک تھوڑا سا بیچ میں ایک حد فاصل ضرور رکھتے ہیں, باؤنڈریز ضرور رکھتے ہیں. جیسے کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی تحفے تحائف دینا چاہتا ہے تو آپ معذرت کرتے ہیں, ڈاکٹر سائیکالوجسٹ تحفے قبول نہیں کیا کرتے, یا کوئی پیشنٹ کہتا ہے جی میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں تو آپ ڈائریکٹلی معذرت کرتے ہیں کہ میں ضرور آپ سے حق کرتا لیکن میں آپ کا یہی معذرت میرے سے نہیں ہو پاتی اور پھر مجھے لگتا ہے میں کسی کو ہرٹ نہ کر دوں. چلے اس پہ پھر تفصیلی بات چیت ہم آپ کو بہت ہی تفصیلی اس مسئلے کا حل اگلے پروگرام میں پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ میں انتظار کروں گی. اور اس پروگرام میں ابھی میری فرینڈ ہے ڈاکٹر سائیکہ مختار اور ایک سابیہ چودھری بھی میری بہت اچھی فرینڈ ہے. یہ دونوں آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہی ہیں اور کوشچنز بھی انہوں نے پوچھے ہیں, کائنڈلی ان کو بھی جو ہے آپ آنسر کر دیجیے گا. ہم شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب بھی ضرور دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فری. ویلکم. اجازت کریے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو جناب یہ جس طرح سے فری فوئی کا سوال آیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب پارشلی دیا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اس کو لائن اپ بھی کر دیا. آپ کا بھی جو سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, اس کا بھی جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ اس کے تفصیلی جواب کے لیے بھی ہم کوشاں رہیں گے. سروش جبار صاحب ہیں, کہتے ہیں فی الحال تو کچھ نہیں پوچھنا, میں بھی سم ادر ٹائم. ٹھیک ہے جناب. اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا باہر آنے دو. اچھا جی, سمرہ فواد خان جو ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا سوال جو ہیں وہ آپ کے آتے رہیں گے. ماشاءاللہ 87 کامنٹس ہیں اس وقت اور ان کو سب کو شامل کرنا شاید آج کے پروگرام میں ہم انہیں تحریری طور پر جواب دیں گے. لو جی ڈن ہو گیا, آج ہی دیں گے.
اور ہر ایک کو ان کے سوالوں کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور ملے گا. شبنم خان ہے کہ ڈاکٹر صداقت ایک پروگرام چائلڈ کو کیسے ہینڈل کیا جائے. یہ چائلڈ ہینڈلنگ کے اوپر پروگرام اگر اسپیسیفائی آپ کر دیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے, ورنہ تو آپ اپنی امی سے یا ساس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. شی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ہینڈل دا چائلڈ, اینڈ پرٹیکولرلی شی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ہینڈل دا چائلڈ, ہاؤ ٹو مس ہینڈل, ہاؤ ٹو مس ہینڈل بھی ہو سکتا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دا چائلڈ ٹو ہوم یو آر میرڈ, ہاؤ ٹو مینج فیئر. ہبا نور, یہ سارے سوال سر ہم نوٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام میں مزید بھی سوال لیں گے, ایک اور سوال بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے, اور یہ ڈاکٹر وحید صدیقی ہیں. کہتے ہیں کہ میرا تعلق بہاول نگر کے قریب ایک گاؤں سے ہے. گاؤں سے اکثر میرے مہمان آتے رہتے ہیں, مگر ان میں سے ایک مہمان رسول بخش صاحب کچھ نرالے ہی ہیں. وہ آ جائیں تو مہینوں ڈیرے ڈال لیتے ہیں, ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, رات کو از خود فریج کھول لیتے ہیں, اور اس میں کبھی تو کھانے کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کھانا بہت مزہ تھا اس لیے میں نے چٹ کر لیا. انٹرویو دینے کی وجہ سے وہ آتے ہیں کہ لاہور شہر میں کوئی انٹرویو ہے جو کہ انہوں نے دینا ہے, مگر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انٹرویو کا دن کون سا ہے تو اس دن وہ لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں جن میں ہم ان کو شرم کے مارے اور مہمانوں کے لحاظ کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی حل ہے؟ آپ بتائیں, کوئی مسئلے کا حل بتا دیجیے. دیکھیے یہ بڑا ہی کامن مسئلہ ہے, گمبھیر مسئلہ ہے, اور عام طور پر پایا جاتا ہے مسئلہ. ایسے لوگوں کو مفت بر کہا جاتا ہے. اچھا یہ شاید آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک فلم تھی جو کہ مفت بر کے نام سے بڑی پاپولر فلم تھی, اور ابھی بھی یوٹیوب پہ اگر مل جائے گی تو میں ڈاکٹر صاحب کو بولوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ فلم مفت بر دیکھیں. اس میں ظریف نے, میرا خیال ہے کہ ظریف منور ظریف کے بھائی جی, انہوں نے مفت بر کا جو رول کیا تھا. اور وہ جو مفت بری کا ایک پہلو ہے یہ بڑا کامن ہے. لوگ گھروں میں آتے ہیں, مہمان بسم اللہ, مہمان برکت کا باعث ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اظہار پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, جب وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ فریج میں کھانا پڑا ہوا کھا گئے, کہ میں کیا ضائع نہ ہو جائے. اچھا اسی طرح انٹرویو دینا ہے تو انٹرویو دینا کوئی نہیں, اور اگر انٹرویو دے دیں تو ان کی دعا ہوتی ہے کہ وہ انٹرویو کامیاب نہ ہو جائے, اور اگر انٹرویو میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر وہ جاب ان کی شان و شوکت کے مطابق نہیں ہوتا. اور آنے کی تاریخ تو ہوتی ہے, جانے کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اور ہمارے پیچھے گاؤں میں پتہ ہے آپ کو بڑا رکھ رکھا ہوتا ہے, لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں تو واپسی کا سفر بھول جاتے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے بے تکلفی سے کھانا وانا کھا لیتے ہیں. تو شہروں میں بھی کئی دفعہ لوگ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو این بل کے ٹائم پہ کوئی اٹھ کے باتھ روم میں چلا جاتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیے رشتے کو انجوائے کرنا ایک چیز ہے, اور رشتے کو ابیوز کرنا بالکل دوسری چیز ہے. اور رشتہ وہ ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے, جو یک طرفہ ہوتا ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا. اس میں ہم مروت کی وجہ سے یہ سارا کھیل تماشا سجا لیتے ہیں. We teach people how to treat us. ہم ہی لوگوں کو سکھاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. اور شروع میں ہم ذرا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم اچھے لگیں, لوگ ہماری تعریف کریں, ہم جنرس ہو کر دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بیجا ہو جائے. لوگوں کو جا کے لوگ بتائیں کہ ہم کتنی آؤ بگت کرتے ہیں, کہ جب پیچھے دیہات میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے جا کے یہ ہماری تعریفیں کریں, اور لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی سارا لاہور دکھاؤ, سانو شاہی قلعہ دکھاؤ پورا, اور سانو تسی یہ بخاؤ, سانو تسی وہ بخاؤ. تو اس طرح وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے بھی کوئی کام کاج ہوتے ہیں, ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ میں کسی کو کہیں کہ میں 4 دن بعد آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کم از کم 3 ہفتے پہلے تو آپ کو بتانا چاہیے. اور اگر آپ کوئی اور فلائٹ کا کہیں کہ میں آؤں گا اور بعد میں آئے کسی اور فلائٹ پہ تو وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہ تھوڑا مائنڈ کریں گے. سو تہذیب یافتہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی طے شدہ قاعدہ قانون ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں. رشتہ داری تعلق ناطے ہوتے کس لیے کہ انسان دوسروں کے کام آئے, اور ازل سے انسان جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی اچھے انسان ہوتے ہیں.
لیکن ایک حد ہوتی ہے نا. تو جب ایک حد کوئی کراس کرتا ہے اور ابیوز کرتا ہے آپ کے ساتھ رشتے کو, تو پھر بات آپ کو سمجھنی ہوگی, اور آپ کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے متعلقہ شخص سے اس موضوع پہ کھل کے دو ٹوک بات کرنی. اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے, تو اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بات کرنے کے نتیجے میں کیا ڈرامہ کرے گا کوئی, یا کیا ہنگامہ کرے گا کوئی, اور کتنا مسئلہ پیدا ہوگا, وہ بعد میں سوچتے ہیں. پہلے آپ سوچیں کہ کیا آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ گوڈے گوڈے تنگ ہیں, کیا آپ پریشان ہیں, کیا آپ کا دل میں ہر وقت چبھن رہتی ہے کہ یہ میرے سے کوئی نجائز فائدہ اٹھا. اگر تو آپ خوش ہیں تو اللہ آپ کے بھاگ اچھے کرے, آپ خوش رہیں. لیکن اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ اگر آپ بات نہیں بھی کریں گے تو بات بگڑ جائے گی, تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو جو تعلقات اس طرح خراب ہوں گے تو وہ بہت خراب ہوں گے. لیکن اگر آپ بات کر لیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ تعلقات خراب ہونے سے بچ جائیں گے, اگر آپ سلیقے طریقے سے اور احترام سے بات کریں گے. پہلا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے بات کرنی ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے, تو دوسرا فیصلہ یہ کریں کہ پہلے جو اتنے مہربان تھے تو اب آپ اتنے ظالم بھی نہ بنیں. اب آپ مہلت تو دیں کسی کو. کسی سے جب آپ بات کریں تو اس کو آپ آپشنز دیں, اسے آپ رستے دیں, اسے بتائیں کہ دیکھیے یوں آپ کر سکتے ہیں یا یوں کر سکتے ہیں, یا تو آپ 20 تاریخ تک اپنا کوئی ٹھکانہ کر لیں, یا پھر آپ یوں کر لیں, یا میرے اوپر کچھ مالی بوجھ ہے تو آپ جتنی دیر بھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس میں مجھے کچھ رقم ادا کر دیں. کوئی بات نہیں, مالی چیزیں بھی ایک حقیقت ہوتی ہیں دنیا کی, اور اگر آپ مالی طور پر زیر بار ہیں تو کوئی آپ کو کنٹریبیوٹ کر دے گا تو فرق نہیں پڑے گا. یا پھر آپ کہیں کہ میرے گھر میں مینجمنٹ میں آپ کچھ میری مدد کر دیں, تو آپ انہیں اپنا سیکرٹری بنا کے کچھ کام کاج لینا شروع کر دیں. تو 1-2-3 دن کے لیے تو بندہ مہمان ہوتا ہے, پھر بندہ جہاں جاتا ہے کام کاج میں کچھ حصہ لینے لگتا ہے, تو پھر دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا. ایک ون ون کا جو لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں, اس کو ہر جگہ کار فرما دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے. اگر ون وے ٹریفک ہے, آپ کسی کے گھر مٹھائی بھیجتے ہیں, وہ پی جاتا ہے, کھا جاتا ہے, اور آپ کسی کے گھر کھیر بھیجتے ہیں تو وہ ڈکار نہیں لیتا اور ختم کر دیتا ہے, پھر واپسی میں خالی برتن بھی نہیں بھیجتا, تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو یہ جو مفت بری ہے, اس کا کچھ نہ کچھ حل تو آپ کو نکالنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے بات کیجئے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا, جو نہیں ہوتا ہے, جب آپ نو کہتے ہیں کسی کو, تو یہ ایک مکمل سینٹینس ہے, مختصر, جامع اور تفصیلی بات نہیں میں ہے. آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بہت پولائٹلی کہتے ہیں کہ میں اب اور آپ کی, میں بڑا انجوائے کیا آپ کی مہمان نوازی کو, اب میں مزید انجوائے نہیں کر سکتا. اب آپ ایسا کیجئے کہ یا تو آپ 25 تاریخ تک اپنا ٹھکانہ کر لیجئے, کسی دوسری جگہ کو اپنی اماجگاہ بنا لیجئے, اور یا پھر آپ 30 تاریخ تک ایسا کر لیں. آپ کو ہمیشہ آپشن ضرور دینی چاہیے. اور جب آپ کسی سے یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پہ وہ آپ کی جگہ سے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جائے گا, تو پھر باقی جو دن گزرتے ہیں اس دوران میں آپ یاد دلاتے رہتے ہیں. آپ اگلے دن ہی کہتے ہیں یاد ہے کل آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کو یاد دہانی کرا دوں. 2 دن اور گزرے تو کہتے میں نے سوچا کہ آپ پتہ نہیں کوئی ابھی اقدامات شروع کر چکے ہیں, نہیں تو میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں, کو میری لائق خدمت ہو آپ کی نقل مکانی کے لیے تو میں اس پہ بھی حاضر ہوں. اور یہ پھر آپ 5 دن بعد کہیں گے تو دوسرے بندے کو یقین آ جاتا ہے. دیکھیں, یقین ایڈورٹائزنگ سے آتا ہے. آپ ٹی وی میں دیکھیں, چیزوں کو بار بار وہ دہراتے ہیں, تب آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. ایک دفعہ کے کہنے سے اثر نہیں ہوتا. تو ایسے بندے جو کہ ٹھکانہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور باعث آزار بنتے ہیں, تو ان کے غم میں دبلے ہونے کی بجائے آپ کو اپنی پرواہ کرنے کا حق ہے. کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہاں لین دین کی بات ہو رہی ہے, یہاں دین کی بات نہیں ہو رہی کہ آؤ گے تے کی لے آؤ گے تے ایسی آؤ گے تے کی لے آؤ گے. تو اس طرح کی چیزیں دنیا میں نہیں چلتی. مشتری ہوشیار باش. لو جی, یہ کافی تفصیل سے بتا دیا ڈاکٹر وحید صدیقی صاحب. اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اب وہ آزمائی, اور جو بیسٹ پارٹ مجھے اس ساری ڈسکشن کا لگا وہ یہ تھا کہ آپ ان کو ایک ڈیڈ لائن دیں اور اس میں آپشنز دیں کہ آپ 25 تاریخ کو جائیں گے یا 30 کو جائیں گے, اور ساتھ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, روزانہ یاد دہانی کرتے جائیں. یہ بات آپ اکثر کہتے ہیں, کروشل کانورسیشن کے حوالے سے بھی کہتے ہیں, یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے ہم کہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں سارٹ آؤٹ ہو جائیں, مگر ہوتی نہیں ہے.
اگر ہم خود ہی پلان کر لیں کہ ہم سوچ لیں کہ یہ کیونکہ سائنس نے ہر چیز بتا دی ہے نا. جیسے ایڈورٹائزنگ کی میں بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ 21 دفعہ کوئی ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اشتہار. تو جب تک آپ 21 دفعہ نہیں کرتے تو آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ کو 21 دفعہ کی ایڈورٹائزنگ کے بعد بھی کوئی رسپانس نہیں ملتا تو بہت ہی نکھد ایڈورٹائزنگ تھی آپ کی. لیکن اگر آپ کو دوسری چوتھی پانچویں ساتویں دفعہ مل جاتا ہے رسپانس تو آپ سمجھے کہ ایڈورٹائزمنٹ اچھی تھی. اور آج کل کی تو ایڈورٹائزمنٹ بہت ہائی کوالٹی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہیں جو پچھلے 25-30 سال پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ بڑی سادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی جس میں بس تھوڑی تھوڑی خوبیاں بیان کی جاتی تھی پروڈکٹس کی. اور آج کل تو بڑے جذباتی فکرے ہوتے ہیں. آج کل تو بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہیں. سو جب ہم کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ منطق ہو, دوسرا ہے کہ منطق کو شوگر کوٹ کریں پھر جذبات کے ساتھ, اور پھر جب فائنل ٹچ آپ نے دینا تو اسے ریپیٹ کرتے رہیں اوور ٹائم. لمبی بات نہ کریں, چھوٹی بات کریں پر دہراتے رہیں, اثر ہوگا. کیونکہ جب منہ سے بات نکلتی ہے تو وہ پھر اثر کرتی ہے اور بڑی دور تلک جاتی ہے. منطق بھی ہو, لاجک بھی ہو اور ریپیٹیشن بھی ہو, کلیہ فارمولا سیٹ ہے. اچھا جی, یہاں پہ یہ بات بھی بتا دی ڈاکٹر صاحب نے, اور بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے سارا پرچہ آؤٹ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے آج. اور سندس پرویز ہیں, کہتی ہیں لائف سنس این آور اینڈ آئی مسڈ اٹ. اور سعدیہ چودھری کہتی ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہوں تب کوئی آ جائے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ آپ لوگ گھر سے نکل رہے تھے, وہ پھر بھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بھی 4-5 گھنٹے گزار دیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہی سلوک کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سرپرائز دینا بڑا پسند کرتے ہیں. اچھا, انہیں لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہے زندگی میں سرپرائز دینا. ہیلو میں آ گیا. اچھا, اس میں آج کی دنیا میں نہیں, پرانے زمانے میں جب لوگ بور ہو رہے ہوتے تھے گھر میں تو کوئی مہمان آتا تھا تو ایک دم ہوتا تھا کہ جی بڑا اچھا لگا. لیکن اب اگر لوگوں کے اپنے منصوبے ہیں, لوگ ایک منٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے, انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں جو دی ہوئی ہیں یا لی ہوئی ہیں, تو ایسے میں کوئی مہمان آتا ہے, بسم اللہ, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ سلیقہ ہے کہ آپ پہلے بتائیں, اگر آپ کو کچھ دیر ہونے والی ہے تو آپ پھر دوبارہ بتائیں. اور جب اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو اس کو اپنی تذلیل نہ سمجھیں, آپ انہیں خوش دلی سے موقع دیں کہ ہم تو آ گئے ہیں, اپنے ہی کار ہے, خیر ہے, اور آپ جائیں جہاں کرنا ہے, ہمیں بتا دیں کچن کدھر ہے, ہم خود ہی کر لیں گے. نہیں سر, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کیا طریقہ, یہ تو بالکل فری لوڈر والی بات. مطلب یہ ابھی وہ رہنے تو نہیں آئے, کوئی ملنے آ گیا ہے نا بتائے بغیر. یہ بتائے بغیر ملنے آنا صرف ہمارے فون کال کر کے آنا چاہیے, بتا کے آنا چاہیے. ایسا ہی ہے, لیکن پھر بھی کسی آئے ہوئے کو آپ یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیں, بلکہ آپ بیٹھیں ڈرائنگ روم میں 2-4 گھنٹے, وہ سر بیٹھ بھی جان گے تو بیٹھ جائیں, پھر آپ آ کے انہیں ڈیل کر لیں. مہمان, تعلق داری, رشتے ناطے اسی لیے تو ہوتے ہیں نا. لیکن ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے, زیادہ بے دید بھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی توچا چشم بھی نہیں ہونا چاہیے, آنکھیں ماتھے پہ بھی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کو کسی نے یہاں طوطے کو بٹھایا اور وہ چل کے یہاں کندھے پہ آ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے واپس یہاں رکھ دینا چاہیے. تو اچھے طریقے سے ہمیں معاملات کو نبھانا چاہیے. لیکن یہ جو سرپرائز دینے کی عادت ہے یہ میرے خیال میں ہمیں, میرا خیال ہے, چھوڑ دینی چاہیے. آج کے دور میں تو ویسے بھی چیزیں پہلے سے اب طے شدہ ہونا شروع ہو گئی ہیں دنیا میں. اب وہ جو سرپرائزز ہیں, پہلے تو اگر کوئی امریکہ کال میں لاتا تھا 4 گھنٹے مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگتا تھا, پھر سرپرائز ہوتا تھا جی کال مل گئی, کال مل گئی, کال مل گئی. اب چیزیں ایسی ہوتی ہیں, طے شدہ ہوتی ہیں. آپ کال ملاتے ہیں تو کال ملتی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں طے شدہ ہو گئی ہیں, آبویس ہو گئی ہیں. اس میں سے ایمبیگوٹی نکل گئی ہے, انسرٹنٹی نکل گئی ہے, انکنٹرولبلٹی نکل گئی ہے, انپریڈکٹیبلٹی. اب چیزیں, اب موسم کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو بدلتے ہوئے حالات میں جو سائنٹیفک ایڈوانٹیجز انسان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں تو ان کا فائدہ لیجئے نا, نقصان تو نہ اٹھائیے. ویری نائسلی سیڈ. سعدیہ چودھری صاحبہ, آپ کے سوال کا جواب
ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے دی. عبد المنان صاحب ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, اٹس بین اے گریٹ پلیزر ٹو سی ڈاکٹر صداقت. مائی کوشچن, اے پرسن ریگولرلی ورکنگ ان جم and also using drugs, he looks good from outside, but from the inside he is addicted to those drugs. I found 50% people using same things before going gym. It's terrible. I remember کہ یہ سوال آپ نے پچھلے بھی کسی پروگرام میں مجھے کیا, یا عبد المنان نے یا کسی اور نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بریفلی جسٹ ٹچ اپون اٹ. دیکھیں, اسے بریفلی ٹچ نہیں کیا جا سکتا, یہ بڑا ٹچی مسئلہ ہے کہ جم جسے ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹی سمجھا جاتا ہے, یہ بہت سی برائیوں کی جڑ بنتے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ اسکول کالج میں دیکھیں تو جم جو ہوتا ہے, جو اسپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے قرب و جوار میں نشے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ماڈرن شہروں کے جمز کو دیکھیں جہاں لوگ ورزش کرنے جاتے ہیں, تو وہاں ڈرنکنگ اور ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. وہاں بہت ساری ایسی ڈرگس استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جو جسم کو ایب نارملی ڈیولپ کرتی ہیں. مسلز الگ الگ ہو جاتے ہیں جو کہ پھر اکٹھے اچھی طرح کوآرڈینیٹ کر کے کام نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس پہ کوئی تفصیلی روشنی ڈالیں. اور کل کیوں نہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس, جو اردو پوائنٹ پہ, جی جو آپ کو اردو پوائنٹ پہ ہم نے پروگرام کرنا ہے, اردو پوائنٹ بہنے آپس میں, تو ہم دونوں جگہ پروگرام کرتے ہیں دونوں بھائی 4 o'clock. تو 4 o'clock تو کل ہم اس مسئلے کو ڈیل کریں گے جم والا, کہ یہ جم کوئی اچھی چیز ہے. یہ اس طریقے سے جو ورزش کرتے ہیں, جا کے لوہا اٹھاتے ہیں, جو زور لگاتے ہیں اور ہلکان کرتے ہیں اپنے آپ کو, کیا یہ طریقہ ہے, یا ایکسرسائز کسی اور چیز کا نام ہے جسے آپ اپنی زندگی کے اندر پرو لیتے ہیں اور آپ ایکٹیو رہتے ہیں, ایک لائف سٹائل بناتے ہیں جس میں بظاہر تو نہ آپ کے 6 پیکس بنتے ہیں اور نہ ہی آپ کے ڈولے شولے بنتے ہیں, تو پر آپ صحت مند ہوتے ہیں اور میڈیکلی آپ اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو جنہیں ہم مسلز کہتے ہیں, یہ سوجن ہوتی ہے جسے ہم مستقل کر دیتے ہیں. ویری سوری, شاید کچھ لوگ افینڈ بھی ہوں اس بات سے, پر حقیقت یہ ہے کہ یہ انفلیمیشن ہے, یہ سوجن ہے جسے ہم بڑی مشکل سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں. تو کل اس پہ انشاءاللہ بہت لو جی. اور یہاں پہ ہم آپ کو مجھے لگتا ہے پروگرام آج کوئی لیٹ نائٹ تک, بس ہم نے کہا کہ تھوڑی سی لمبی چوڑی بات کر لیتے ہیں, اور تھوڑا ہم نے لیٹ شروع کیا تھا. مجھے وہ یاد آ گیا, ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے آرنلڈ شوارزینیگر, بڑے مشہور ہیں باڈی بلڈنگ کے مقابلے بھی, اور وہ موویز میں بھی, اور پھر وہ کیلیفورنیا کے گورنر بھی رہے. تو میری پھپھو جو ہے وہ ان کو کہتی ہیں وہ کی نا ہے آرنلڈ شلوار نکر, مجھے یاد وہ آ گئے. تو ڈاکٹر صداقت, اٹس پلیزر آلویز. بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں, اور باتوں میں آپ نے اتنی اہم باتیں کر دی, اور خاص طور پہ جو OCD کا آپ نے وہ 5 نکاتی اصول بتایا, دیٹ واز ونڈرفل. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, یہ مفتبر جو آتے ہیں ان کے متعلق بھی آپ نے بڑے اچھے. شہزاد بھائی, آپ سے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے, وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. سیم ہے. اور میں بھی کہتا ہوں, جیسے وہ آپ نہیں کہتے رہتے کہ کم جوان دی موت ہوتی ہے, تو باتیں کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ساری زندگی باتیں ہی کرتے کرتے گزری ہے. کرنا نہ کھٹے. کیونکہ ہمارے جانے کا وقت ہو گیا, I would just call out the names: فوزیہ خلیل, سمرہ فواد خان, سروش جبار, سائمن حفیظ, سعدیہ چودھری, فری فوئے, محسن نواز once again, and all of you. Thank you very much for being part of the show. Without you, the show can never be hit. The show can never be complete. آپ لوگوں کے آنے سے, آپ کے سوال پوچھنے سے, آپ کے کال کرنے سے شو میں جان پڑتی ہے. ڈاکٹر صداقت, I'm very thankful to you once again. میں ممنون ہوں آپ کا. انشاءاللہ ہماری نیکسٹ فرائیڈے اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, یو آسک فار اٹ. مگر کل 4 بجے آپ ہمیں, یو کین کیچ اس آن اردو پوائنٹ. ہم ایسا بھی کریں گے کہ اردو پوائنٹ میں جو پروگرام کریں گے نا, تو ولنگ ویز کے پیج پہ اس کو شیئر بھی کر لیں گے. ہاں, تو اس پہ بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, مگر اردو پوائنٹ پہ بھی آپ ہمیں لائیو جو ہے یو کین کیچ اس. اور یاد رکھیے گا کہ کل 5 بجے بھی ہمارا ایک نیا شو بھی آئے گا, اس میں بھی آپ جوک در جوک چلے آئیے. ڈاکٹر اعجاز قریشی, ڈاکٹر صداقت علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ